کچھ احمقوں نے، خبیثوں نے، کچھ پاپیوں نے، کچھ ڈھونگیوں نے یہ ڈھونگ رچا ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو ہم سے لوٹنے کے لیے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے اور ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے۔ دوستو نہ جانے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں اور اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان باتوں کو آپ بالکل نہیں سننا چاہیں گے، کیونکہ دوستو اگر انہی باتوں کو کوئی مشہور اور معروف اور کوئی پاپولر بندہ، کوئی شخص آپ سے کہہ رہا ہوتا تو آپ دھیان لگا کر کے ضرور سنتے۔ پھر بھی میں دوستو کوشش کروں گا کہ حق بات کو آپ تک پہنچائی جائے، اور میری کوشش رہے گی کہ آپ تک میری بات ضرور پہنچے۔ دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان جس کسی کے دل میں بھی ہوگا وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا، لیکن سوال یہ نہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہمارے دل میں ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر جو ایمان ہے وہ ہم بچائیں تو بچائیں کیسے؟ آج کے اس خرافات کی دور میں، جس دور میں گناہ عام ہو چکا ہے، لوگ زنا کو زنا نہیں سمجھ رہے، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ہر جگہ دیکھیے لوگ گناہوں میں ملوث ہے، یعنی خرافات ہی خرافات ہے۔ ایسے دور میں دوستو ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کا بچانا بہت ہی کٹھن اور مشکل ہے، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے وہ ایک رائی تو کیا، ایک احد پہاڑ جو ہوتا ہے اس کے مقدار بھی دوستو نیکیاں کر سکتا ہے، بٹور سکتا ہے، نیکیوں کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نیکیوں کو لے کر پیش ہو سکتا ہے۔ ایمان جس کا مضبوط ہوگا اس کے لیے دوستوں کوئی بھی کام مشکل نہیں اور کٹھن نہیں، اور کسی بھی کام کے کرنے میں اسے دشواری نہیں ہوگی۔ بہرحال مجھے بتانا اور سمجھانا دوستو آپ لوگوں کو یہ ہے کہ مارکیٹ میں نئے نئے لٹیرے آ چکے ہیں۔ روز مرہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے کہ آپ کو نئی نئی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی، اور اس نئی ویڈیو میں دوستو آپ صاف صاف سمجھ پائیں گے اور دیکھ پائیں گے، اور آپ کی عقل میں بات ضرور آ جائے گی کہ ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ایمان کو دوستو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اور ہمیں دوستو گمراہی کے دلدل میں جھونکا جا رہا ہے۔ تو دوستو ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم علماء کرام سے رابطہ کریں، ان کی صحبت اختیار کریں اور اپنے تمام مسائل کو ان سے حل کریں۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے ان سے رابطہ ضرور کر لیں، ورنہ دوستو ہم تو کیا، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ نسلیں بھی دوستو جاہل اور بددین پیدا ہوگی۔ اسکرین پر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ذرا دھیان سے اور غور سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ بھی کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ میں ایک بار استغفر اللہ ضرور لکھ دینا کہ دوستو میرے نبی کا طریقہ کیا ہے اور اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ میرے بندے اگر تم نے گناہ کرتے کرتے زمین سے آسمان تک کو بھر دیا ہے، یعنی تم نے پوری زندگی گناہ کیا، زمین سے لے کر آسمان تک کو بھر دیا گناہوں سے، اب تمہیں اگر تمہارا دل یہ چاہتا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے رب سے گناہوں کا معافی مانگوں اور ایک سچی اور پکی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کروں، تو میں تمہارا رب، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم صرف ایک قطرہ آنسو بہاؤ، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم ایک قطرہ آنسو کا نہیں بہا سکتے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، اللہ اس پر بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن دوستو سوال یہ ہے، کچھ خبیثوں نے، کچھ پاپیوں نے، کچھ ڈھونگیوں نے یہ ڈھونگ رچا ہمیں گمراہ کرنے کے لیے،
ہمارے ایمان کو ہم سے لوٹنے کے لیے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے اور ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے دوستو نہ جانے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں اور کیسی کیسی ویڈیو جاری کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں، آپ دھیان سے اور غور سے دیکھیں، اس ویڈیو میں ایک شخص آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ وہ شخص دوستو، اس شخص کا کہنا ہے اور ان کی یہ سوچ ہے ان احمقوں کی، خبیثوں کی، کہ اگر آپ نے مٹی کا تیل ہاتھ میں لگا لیا اور اس مٹی کا تیل کو لگا کر کے ہاتھ میں اس زنجیر کو ایک بار آپ نے اوپر سے نیچے تک سہلا دیا اور سہلانے کے بعد یا سہلاتے وقت اگر اس زنجیر میں آگ لگ گئی تو سمجھو آپ کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے، یعنی آپ کے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر زنجیر میں آگ نہیں لگی تو سمجھو تمہارے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ دوستو اگر آپ کے پاس عقل سلیم ہے اور اگر شخص ہیں تو آپ ضرور اس بات کو سمجھیں اور سوچیں، کیا قرآن و حدیث میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی گناہ کر لے صرف مٹی کا تیل ہاتھ میں لگائے اور ایک زنجیر کو اوپر سے نیچے تک سہلا دے اور زنجیر میں اگر آگ لگ جائے گی تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ دوست ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آج تک ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے، آج تک ہم نے جتنی بھی پڑھائی کی ہے، جتنا بھی پڑھا ہے، جتنا بھی تعلیم ہم نے سیکھا ہے دوستو، کہیں سے کہیں تک ہم نے یہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں سیکھا اور یہ باتیں ہم نے نہیں سنی کہ زنجیر کو صرف چھونے سے مٹی کا تیل ہاتھ میں لگا کر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوستو میرے آقا کا طریقہ اور میرے اللہ نے ہمیں فرمایا کہ تم گناہوں سے دنیا زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر دو، لیکن صرف ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو میں تمہارا رب تمہیں تانے نہیں دوں گا بلکہ فوراً تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیں، اور کہنے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو دوستو اس کا اظہار آپ کمنٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔